مجھے لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں وہ شیخ عبد المنان راسخ تھے نا, ان کا شاید یاد ہو جمعہ کا خطبہ تھا, اس کے بعد انہوں نے ہمیں بھی ایک دفعہ اس میں بڑا انہوں نے اس پہ بات کی کہ ہمارے ہاں یہاں جو ایک مزاج بنتا جا رہا ہے جس کے اندر بہت بڑا رول ہے غیبت کا, اور لوگوں کے بارے میں نا امپریشن بنانا اور لوگوں کو ڈسکس بہت کرنا ایکسیسولی. اچھا اس کے نا سب سے بڑا نقصان جو میں نے ایٹ لیسٹ دیکھا ہے جو ہوتا ہے نا, وہ پتہ کیا ہوتا ہے, اکثر جسٹ کیجولی وی ٹاک وین یو ٹاک اباؤٹ پرسن, لوگوں کے بارے میں بات کریں تو ہم جو یہاں موجود نہیں ہیں, جو بھی ہم اس کے بارے میں بات کریں ہم اس کا ایک امپریشن بنا رہے ہیں جو ان لوگوں کے سامنے جو بیٹھے سن رہے ہیں. اب کیا اور ہم اس کو ایک ڈبے میں بند کر رہے ہیں, چاہے اس کی کوالٹی بیان کریں چاہے اس کی نیگیٹو, یوزلی کوالٹیز کا بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں موسٹلی ہم, کوئی نہ کوئی ان کا نیگیٹو کہ یار فلانا بندہ ایسا ہے, فلانا ایسا ہے, فلانا ایسا ہے. اور ایون ریلیشن شپس میں بھی ساس بہو کے بارے میں جو ان کے ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں, اکثر مدر ان لا جو ہے وہ اپنی بیٹیوں سے یا کسی اور سے بہو کی باتیں کرتی رہے گی, جو لڑکی ہے وہ اپنی کسی فیملی سے. Now what happens is the more you utter those words, آپ کا اس پہ بلیف بڑھتا جاتا ہے. سامنے والا بندہ اگر وہ غیبت کے اندر شامل ہوگا تو آپ کو کہے گا ہاں 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 ہاں, تو آپ کا وہ سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے ذہن میں بھی اس کے جتنے لوگوں کے ساتھ آپ بات کریں, what happens is کہ ان سب کا یہ امپریشن اس کے بارے میں بتا جائے گا. غیبت والوں کی سزا جہنم میں پتہ کیا ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء والمعراج میں گئے تو کچھ لوگ نا اپنے منہ کو نا اسکریچ کر رہے تھے. تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ وہ جو غیبت کرنے والے منہ کو کیوں اسکریچ کر رہے تھے, بیکاز واٹ ہیپنز از جب یہ کسی کی غیبت کرتے ہیں نا اور ایکسیسولی ان کا ایک معاشرے میں غلط امپریشن بنا دیتے ہیں, وہ لوگ اس معاشرے میں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے, ڈیفیم کرتے ہیں. ان کو ڈیفیم اتنا کر دیا جاتا ہے کہ ناؤ دے آر امبیرسڈ. مطلب آپ کو پتہ لگے یار ادھر نا میری یہاں پہ امپریشن خراب کر دیا نا. امیجن گوئنگ ٹو اے پلیس جہاں آپ کو پتہ ہے کہ یار یہاں میرا امپریشن شاید پتہ لگ ہی جاتا ہے گھوم پھر کے, یار یہاں پہ میری باتیں ہوتی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, یو آر ناٹ کمفرٹیبل گوئنگ دیئر, آپ کو الجھن ہوگی چیز ہوگی. سو واٹ ہیز ہیپنڈ از کہ آپ کا یہ جو امپریشن خراب کر دیا گیا, تو جہنم کے دن جہنم میں اپنے منہ اسکریچ کرتے جا رہے ہوں. یعنی دس از ون آف دا پنشمنٹ آف گریوز ایز ویل, یعنی ان کے آئرن نیلز ہوں گے, اور وہ یہ قبر کے عذاب اللہ کے نبی کو جب دکھائے گئے تو ان میں یہ تھا کہ وہ آئرن نیلز اپنے, اور وہ ہم تو اسکریچ کریں نا اپنے کچھ نہیں ہوگا, شاید نشان پڑ جائے گا, ان کی اسکن پھٹ کے اور کٹ کے جو ہے نا اس میں ہولز ہو رہے تھے. اور سبحان اللہ, عقیل بن معقل کہتے ہیں کہ مجھے وہاب بن منبہ نے کہا کہ جو انویس بندہ ہوتا ہے نا وہ 3 کام کرتا ہے. جو حاسد ہوتا ہے, نمبر 1 جس سے وہ حسد کرتا ہے, اس کو لیٹ ڈاؤن کرتا ہے, اس کے بارے میں لوگوں میں ایک امپریشن ڈیولپ کرتا ہے جو اس کے دل میں حسد اور بغض ہے. دوسری چیز, جب اسے ملتا ہے وہ تو اس کو فلیٹر کرتا ہے, اس کی تعریفیں کرتا ہے, آپ تو کمال, آپ تو یہ وہ ماشاء اللہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا اور سب کچھ ٹھیک ہے. اور تیسری چیز, ہی از ہیپی وین مس فارچون بفالز آن ہم, ہی از ہیپی. سبحان اللہ, کہ آپ ایک مسلمان کے اوپر آفت کے آنے پہ خوش فیل کریں. نہیں, میں نہیں کہ آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, میں صرف کہہ رہا ہوں کہ ہاں اچھا ہوا ویسے دل میں سوچ پارٹ آف حسد نا یار. پتہ ہے اسپیشلی کب ہوتا ہے, آپ سبحان اللہ, یہ پتہ اکثر کب ہوتا ہے جب ہم کسی دوست وغیرہ تو ہے نا, ہم کسی کے بارے میں کریں یار یہ بندہ فلانا ایسا ہے, یہ مطلب چھوٹی سی بات کرتا ہے, یہ فارغ پلیئر ہے, کرکٹ اس کو بالکل نہیں آتی, چیزیں نہیں آتی, ابھی کوئی اس کے بارے میں کہیں اس کو بالکل سینس نہیں ہے, اور وہ چیز ایسی اس کے ساتھ ہو جائے نا, وہ جو خوشی اس طرح کے بندوں کو ہوتی ہے کہ میری جو عجیب پریڈکشن بھی ٹھیک ہوگی, اور میں نے جو امپریشن اس کے بارے میں بنایا تھا نا وہ اب پروف ہو گیا, تو میں سچا ثابت ہو گیا, چاہے آپ نے اور لوگوں کے سامنے. یار ہم یہ لوگوں کے ساتھ مجھے لگتا ہے یہ خود ہی کرتے ہیں زیادتی. کسی کے اگر دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں کسی گیدرنگ میں رسپیکٹیبل نہیں ہوں, تو اس کا قصور شاید باقی سب لوگوں کا بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے اس شخص کو, میں بھی کسی خاص کوالٹی پہ. جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اچھا کھیلتا نہیں ہے یا اچھا پلیئر نہیں ہے فار ایگزامپل کسی اور چیز کا, یا کوئی اس میں ایسی عادت ہے جو کہ ہاں ایکچوئل میں کیونکہ سب میں ہوتے ہیں. مے بی ہی از ناٹ ایز ایلوکوینٹ اس طرح سے کہ وہ اپنا ڈیفینس کر سکے, اپنی اس ایپ کو چھپا سکے. باقی سب لوگوں میں جو ایپ ہیں وہ اپنا ڈیفینس کر لیتے ہیں, لیکن مے بی ہی از ویک. دیکھیں غیبت میں تو بیچارہ ڈیفینس کر نہیں سکتا نا, اگر میں آپ نے سامنے بیٹھ کے ہم بات کریں نا, میں آپ کو بات کروں, آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. یو ناٹ ہیئر, ہاؤ ول یو ڈیفینڈ یور سیلف. اس ٹائم ذمہ داری آئی تھنک ان لوگوں کی ہے جو غیبت بیٹھے سن رہے ہیں. بالکل اٹس دیئر ریسپانسبلٹی ٹو ڈیفینڈ دیٹ. غیبت کے علاوہ بھی نا کچھ لوگ بہت سیدھے سادھے ہوتے ہیں یار, ٹھیک ہے, جو اپنی مسٹیکس کو بہت زیادہ کور نہیں کر پاتے اس طرح سے, تو وہی لوگ زیادہ تر کیا سوری میں نے کہا بات چیت میں اتنے تیز, ہاں بات چیت میں اتنے تیز نہیں, زبان کے تیز نہیں ہوتے, تو وہ لافنگ اسٹاک بنتے ہیں یوزلی. دیکھیں نا اس میں وہ جو ہم ابھی بات کر رہے تھے نا, مثال کے طور پہ اف یو نو دیر از اے بنچ آف اسٹوڈنٹس, یہاں دوست بیٹھے ہیں اور وہ ایک بچے کو جو ہے نا وہ رگڑتے جا رہے ہیں, اس کو بلی کرتے جا رہے ہیں. نے کہا نا کہ وہ جواب نہیں دے پا رہا, یا وہ جو بھی اس کے اندر ایشوز ہیں. اب دیکھیں نا, یہ جو جتنے بھی لڑکے ہنس رہے ہیں, جو بھی اس کے کولیگز ہیں, دے فیل ٹو ریئلائز کہ ایک دن آئے گا ان سب کو کھڑا ہونا پڑے گا قیامت کے دن. اگر اس بندے کو اس بندے کے دل کو دکھایا ان لوگوں نے, تو ان کے حسنات, ان کی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دی جائیں. اور اگر ان کے پاس
یعنی حسنات نہیں ہوں گے, ان کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی, تو اس شخص کے جو گناہ ہیں وہ ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے ایسا بندہ تو جنتی ہے پھر بالکل سیدھا. امیجن کریں کہ سبحان اللہ, وی فیل ٹو ریئلائز, یعنی دیکھیں اسلام بڑا کمال کا دین ہے, اٹ ہیلپس یو ان ایوری ایسپیکٹ تو ہم لوگ, ہمارا کیا فائدہ اس قرآن کا صحیح رات پڑھنے کا یا رمضان میں ہر دن قرآن ایک پارہ ختم کرنے کا, جب ہم کسی کے خلاف بات کر دیں. اٹس لائک اے لیکنگ بکیٹ, وہی ہوز والی بات ہے کہ اس میں آپ اعمال ڈالتے جا رہے ہیں اور وہ اعمال لیک کرتے جا رہے ہیں. امیجن ایک بکیٹ ہے جس میں آپ پانی بھرتے جا رہے ہیں اور منرل واٹر ہے یا کوئی جوس ہے بڑا فریش, اور وہ نکلتا جا رہا ہے. اینڈ دس از دا سیم, حدیث میں آتا ہے جو شخص حاسد ہوتا ہے نا, حسد نیکیوں کو اس طرح جلاتا ہے جس طرح آگ ایک سوکھی ہوئی لکڑی کو جلا دیتی ہے. اور حسد شروع دل سے ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی برو دل میں نہیں رہتا, پھر زبان پہ ایکشنز میں بھی اور زبان پہ آتا ہے اور بولتا ہے, حتیٰ کہ برو اگر حسد تب بھی ختم نہ ہونا پھر ایکشنز میں اپنے ہاتھوں پہ ٹرانسفر ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں سبحان اللہ کتنا عام ہے یہ کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے خلاف, یعنی ویسے اصل برو اس کا پتہ کیا ہے, انسان خاموشی کو پسند کرے. حدیث میں آتا ہے نا 3 کوالٹیز اس کو عطا کر دیں گے, اس کو بڑا بہترین خیر ادا کر دیں گے. ان سے ایک ہے لمبی سائلنس. یعنی آج کل وہ انسان جو عمر میں خطاب بھی کہا کرتے تھے, سبحان اللہ یار کمال, کہتے ہیں کہ the one who speaks more errs more, وہ غلطیاں زیادہ کرتا ہے, اور جو شخص غلطی زیادہ کرتا ہے وہ کسی فریکوینٹ چیز کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے, اور جو شخص جوک زیادہ کرتا ہے اس کی وجہ سے وہ پہچانا جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے پیپل ٹیک ہم لائٹلی, اس کا جو روب ہے, وہ وقار ہے, وہ کم ہوتا ہے, اور جس کی وجہ سے یعنی اس کی پائٹی کم ہوتی ہے اور اس کا الٹیمیٹلی دل مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. مجھے تو پہ دیکھیں نہیں, مجھے تو کو ریلیشن نظر آ رہا ہے جب ہمارے نبی نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, کہ اپنی زبانوں کو نہ تر رکھو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, کیپ یور ٹنگ موئسٹ ود ذکر آف اللہ. تو اب دیکھیں اگر بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ دوسری چیزوں سے بچا رہے گا. ہم کرتے کیا ہیں ہماری زندگیوں میں پریکٹیکلی اسپیکنگ, ہم نماز جب پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں ہمیں نہیں پتہ کہ یار ہم نے وہ آیت الکرسی بھی پڑھنی تھی, جو اذکار ہیں نماز کے اس کی بات پڑھنے والے وہ بھی نہیں پڑھتے, نہ ہمارے صبح کے اذکار انٹیکٹ ہیں, نہ ہمارے شام کے اذکار انٹیکٹ ہیں, نہ سونے سے پہلے ہمیں پتہ ہے اذکار. دین ویئر ڈو یو سی یور سیلف؟ میرا خیال ہے ایز اے سولوشن نا اس کو کرٹیل کرنے کے لیے ہمیں اپنی گیدرنگز میں نا کم از کم اس کے بارے میں اوپنلی بات کرنی چاہیے ایک دوسرے سے, اور یہ سیٹ رولز ہی بنانے چاہیے کہ ایک دوسرے کو ہمیں اسٹاپ کرنا ہے. دیکھیں وی ول فال, ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم گریں گے نہیں, لیکن یہ کلچر ڈیولپ کرنا ہوگا ہر گیدرنگ میں, کیونکہ تھوڑا سا نا بندہ شائع فیل کرتا ہے کہ یار اگر میں نے ابھی بول دیا نا, یہ 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار کہیں ہم غیبت تو نہیں کر رہے, کہیں آپ غلط مذاق تو نہیں اڑا رہے, تو یہ سب لوگ جو ہے نا کہیں گے او یار گمان تو بہت سیریس ہو گیا, وہ لگے گا کہ ان کو لگے گا اس بندے کو لگے گا میں وہ آڈ ون آؤٹ آپ ہو جائیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی ریئلائزیشن ہو, لوگوں سے بات کریں اور ایک دوسرے کو روکنے والا کلچر ہونا چاہیے. جسٹ لائک وی وڈ لائک ٹو اسٹاپ فار نیگیٹو کامنٹس جو ہیں, جسٹ لائک وی وڈ لائک ٹو اسٹاپ آور بردر فرام اے ریئل فزیکل ڈینجر, بالکل ول وی ناٹ اسٹاپ, وی ول ڈیفینیٹلی. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں نا کہ ان سے ایک بار ایک شخص نے پوچھا, کہتے ہیں کہ سب سے اچھا عمل کون سا عمل ہے, اور واٹ از دا ریئل سکسیس. انہوں نے کہا کہ غریزۃ العقل, کہ عقل کا انٹیکٹ ہونا, کہ آپ کی جو عقل کی جو لائٹ ہے نا وہ ہمیشہ آن رہتی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یار میں نے ہاؤ ڈو آئی ہیو ٹو ریئیکٹ, یا میں نے بات کیسے کرنی ہے. تو اس شخص نے دوسرا سوال کیا فَإِن لَمْ يَكُنْ, اگر اس کے پاس عقل نہیں ہے پھر کیا کرنا چاہیے. تو پھر فرماتے ہیں فحسن ادب, اس شخص کے آداب اچھے ہونے چاہیے. اور پھر فرمایا فَإِن لَمْ يَكُنْ, اگر اس کے پاس اتنی بھی استطاعت نہیں ہے, اس کے پاس اخلاق اچھے نہیں ہیں, تو پھر فرمایا کہ اس کے دوست اچھے ہونے چاہیے. یستشیر بھی, کہ جس کے ساتھ وہ بیٹھے اور مشاورت کرے کہ یار اس میں کیا کرنا چاہیے, واٹ شوڈ آئی ڈو. اور پھر فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَكُنْ, اگر اتنی اس کے اچھے دوست بھی نہیں ہیں, اچھی کمپنی نہیں ہے, پھر کیا کرنا چاہیے. دین عبداللہ ابن مبارک سیڈ فَصُمْتُ طَوِيل, یعنی اپنی زبان کو زپ کر کے رکھے, اپنی زبان کو کھولے نہیں. بیوٹیفل, ہی شوڈ اسٹے سائلنٹ. کتنا کمال کا کوٹ ہے یار, سبحان اللہ, دے ور پیپل آف حکمہ یار. اور اللہ کے نبی سے جب فرمایا نا 3 چیزیں جو سب سے زیادہ نفرت کی جاتی ہے, یعنی سب سے جو اللہ کو بری لگتی ہیں, ان میں سے پہلی کیا قیل وقال, گوسپنگ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کے بارے میں ایسا امپریشن کریٹ کیا جاتا تھا نا, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کے پازیٹیو مینشن کرتے تھے. جیسے عبداللہ بن عباس کے بارے میں لوگ, عبداللہ بن مسعود کے بارے میں لوگ ہنس رہے تھے, اور وہ چڑھے ہوئے تھے درخت پہ اور وہ کچھ اتارنے کے لیے فروٹس وغیرہ. تو جب ہوا چلی تو صحابہ نے دیکھا کہ وہ جھولنے شروع ہو گئے ہیں اور ان کی پنڈلیاں جو ہے نا یہ شنز ایکسپوز ہو گئی ہیں. تو دیور سینگ سبحان اللہ سچ اے ویک مین. تو اللہ کے نبی نے کہا تمہیں یہ چیز ہنسا رہی ہے, تو یہ تمہیں احد پہاڑ سے بھی بھاری یہ پنڈلیاں ہیں. پازیٹیو. ایون وہ جو ایک صحابی تھے جن کو پیچھے سے اللہ کے نبی نے حق کیا صلی اللہ علیہ وسلم, اور کہا کہ کون مجھ سے غلام خریدے گا, ٹھیک ہے. تو جب دیکھا اللہ کے نبی ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو مزید اسکویز کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے نا یہ اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ دیز پیپل ور ہیومن,
مطلب اگر اس طرح کا کامنٹ پاس کر رہے ہیں وہ تو ہم میں بھی یہ چیزیں ہیں کہ ہم بھی کرتے ہیں, لیکن ڈفرینس کیا ہے؟ ڈفرینس یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کریکٹ کرنے والے نہیں برو, ڈفرینس پتہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, ڈفرینس یہ ہے کہ ابھی ہم نے احادیث بیان کی ہیں یا ہم بھی احادیث سنتے ہیں, آیات سنتے ہیں, ہمارا کیا ریئیکشن ہوتا ہے اس کے اوپر. اور صحابہ کرام کے کہتے تھے, آپ کو پتہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ when Umar used to speak people used to listen to him, یعنی he had a vocal voice, یعنی ان کو یہ اسپیکر کی ضرورت نہیں تھی, مائک کی. اور ان کے بارے میں یہ بھی ایک فنی نریشن ہے, ایک بار وہ نا باربر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, بال کٹوا رہے تھے نا, وہ خاموش تھے. اب جب باربر تھوڑا سا قریب ہوا نا تو عمر رضی اللہ عنہ بتانے لگے کہ میرے بال کچھ اس طرح ایڈجسٹ کر دو. when he started speaking باربر ڈر گیا اور چلا گیا, لیکن he had a very deep voice. اب دیکھیں, اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ کیسی پرسنالٹی نہیں, رسول اللہ کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے ابوبکر آپ جو ہے نا تھوڑی سی آواز اونچی کر لیں جب آپ قرات کرتے ہیں, اور عمر آپ اپنی کم کر لیں. ابوبکر عیسی علیہ السلام جیسے تھے اور عمر موسیٰ علیہ السلام جیسے تھے. اب ناؤ امیجن, دیکھیں عمر بن خطاب کی پرسنالٹی کیا ہے. when he listened to this ayah کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. واللہ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جب میں پھر جاتا تھا نا رسول اللہ کے پاس, رسول اللہ used to tell me عمر تھوڑا سا اونچی بولو, I can't hear you. اچھا, ان کی آواز اتنی پست ہو گئی. This was their reaction to you know this. how they reacted with how the connection they had with the Quran and Sunnah. ایون آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جو صحابی لائے گئے, وہ ڈرگ ایڈکٹ تھے, یعنی شراب پیا کرتے تھے, الکوہل کے ایڈکٹ تھے. تو صحابی نے کہا کہ تمہیں شرم حیا نہیں تھی, برا برا کہا کہ تم ابھی تک شراب پیتے ہو. تو حالانکہ وہ گناہ کر رہے تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک جنرل امپریشن صحابہ میں اچھا پازیٹیو بنانے کے لیے کہا کہ نہیں, بٹ ہی لوز اللہ اینڈ ہز میسنجر. سبحان اللہ. سو ایک تو ٹپ یہ ہے کہ غیبت سب سے اعلیٰ تو یہ غیبت سنیں ہی نہ, روک دیں, یہ کریج ہونی چاہیے ہمیں, کیونکہ جو غیبت سننے والا ہے اور جو کرنے والا دونوں برابر ہیں پھر, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا ہے تو اس کے سامنے اس کی پازیٹیوز بیان کرنا شروع کر دیں. جیسے صحابہ کے بارے میں یعنی سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بھی ان کے سامنے کسی چیز, کسی انسان کی نیگیٹو کوالٹی مینشن کی جاتی, اسے پازیٹیو مینشن کرتے ہیں. سو ریپنگ اٹ اپ, عمل کی جو آپ نے بات کی کہ اگر ہم لوگوں میں عمل آ جائے نا, یعنی علم کا جو فروٹ ہے وہ عمل ہے. ہمت العالم العمل و ہمت الجاہل الروایہ. ایک عالم کی جو ہمت اور کوشش کیا ہوتی ہے نالج کے, اس میں وہ عمل ہوتی ہے. اور ایک جاہل کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ وہ روایتوں پہ روایتیں پیش کرے, فیس بک پہ ڈیبیٹس کرے, لمبے 200 کامنٹس کی جو ہے نا وہ کرے. اینڈ آئی تھنک اٹس مور اباؤٹ ایگو ایز ویل, کہ مائی دلیل ورسز یور دلیل, کہ میں زیادہ اچھا پوائنٹ لے کے آیا ہوں. اینڈ وی شوڈ نیور ایور indulge ourselves into such debates. knowledge حاصل کریں دین کا نا, دین کو سمجھیں, ہم دین اور نالج بھی حاصل کریں, بحث کرنے کے لیے نہیں. بالکل, یہ ہمیں خالص رکھیں آپ اپنے. یہ آرگومنٹیشن والا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا, مائنڈ سیٹ, یہ بس یہ ہر کہیں بھی کسی بھی معاملے واک آف لائف پہ اٹھا لینا, یہ پساتے ہی یوٹیوب پہ چاہے وہ آپ کاروبار کی کوئی ڈیل کر رہے ہیں وہاں پہ آرگومنٹ ہوگا تو آپ کی وہ رہ جائے گی. یونیورسٹی کالجز میں کر رہے ہیں آپ کے فرینڈس ٹوٹتے جائیں گے, دینی معاملات میں کر رہے ہیں تو گناہ علیحدہ شاید آپ کما رہے ہو. مطلب دیکھیں آرگومنٹ تب کرنے کا فائدہ اگر اس کا مطلب آپ کی کوئی ایسی بات ہے, ایسی سچویشن ہے جہاں پہ ایکچولی میں بہت بڑا فائدہ ہے اس کے لیے. ہماری نارمل ڈے ٹو ڈے جی پالیٹکس پہ بحث چل رہی ہے, فضول کی بحث چل رہی ہے, اس پہ لوگوں کو ناراض کر رہے ہیں. ایون ورسٹ از دین پہ بحث چل رہی ہے, یعنی دین کے معاملات پہ فیس بک پہ بحث چل رہی ہے. یار سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سی ڈیبیٹس بڑی مشہور ہیں, کوئی ایسی روایت جس میں بڑی لمبی کوئی ڈیبیٹ کر رہے ہوں. اور ہماری جو یوتھ ہے نا وہ انفارچونیٹلی میں سجیسٹ ہی کروں گا, ریکمینڈ مشورہ دے سکتا ہوں کہ ڈونٹ واچ دوز لیکچر جس میں آرگومنٹس انوالوڈ ہیں. یہ ایسے پرانے جو ہے نا گڑے مردے نا, ایسے لیکچرز نہ سنیں جو کہ آپ کو نا پرانے فقہی مسائل اور پرانے تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, وہ امتیں گزر گئی ہیں. آپ وہ لیکچرز سنیں جو آپ کو علم میں بڑھائیں, آپ کو عمل میں بڑھائیں. فوکس آپ کی ذات ہونی چاہیے نا, سب سے بڑی بات ہے آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسا ہے. توبہ کی طرف بھی آئیں, کیونکہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں نا کہ یور ٹنگ گیوز دی ٹیسٹ آف یور ہارٹ, کہ جتنا ہمارا دل پیور ہوگا نا انشاءاللہ اسی حساب سے اس کے جو فروٹس ہیں نا, گڈ وائبس ہماری زبان سے ظاہر ہوں گی. تو توبہ کی طرف آئیں برو, توبہ کریں, سنسیئر توبہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, کیونکہ اگر آپ یعنی ذکر کر رہے ہیں, توبہ استغفار کر رہے ہیں, تو ایک تو آپ ان چیزوں سے بچ بھی جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی بہت ساری نیکیوں سے نواز دیں گے. آپ پریشانیوں کو دور کریں گے. نجات کس میں ہے؟ نجات اگر ہمیں سیلویشن چاہیے اس زبان گناہ سے, آپ نے کہا تھا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, اپنی زبان کو موئسٹ رکھو. اور عبداللہ بن مبارک کا کمال کا کوٹ ہے, کہتے ہیں کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا فتح له باب العمل. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی انسان سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں, اس کے لیے عمل کا دروازہ کھول دیتے ہیں.
اور وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَرًّا اللہ جب کسی انسان سے شر کا ارادہ کرتے ہیں فتح لَهُ باب الجدل اس کے لیے آرگومنٹیشن کا بحث مباحثوں کا فیس بک پہ کامنٹس اور لڑائیاں اور اپنے ایگو کو کرنے کے لیے کہ میں نے اس کو نیچا اور زیر کر دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اٹس نائٹ ٹائم اور دیر از اے فل مون اور آپ ایک پونڈ کے سامنے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, ایک لیک ہے, اگر اس پونڈ میں فار ایگزامپل ریپلز نہیں ہیں, اگر وہ کام ہے تو وہ آپ کو نا بہت زبردست ریفلیکشن آ رہی ہوگی اس مون کی, اٹ ول ہیو اے کلیئر پکچر. تو اگر آپ اس پہ پتھر پھینکیں گے نا, اف یو ول ٹرائی ٹو رسپونڈ, تو اس پہ ریپلز آ جائیں گے اور کبھی بھی وہ جو کمپلیٹ پکچر ہے نا وہ نہیں بن سکے گی. دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ از یور ہارٹ. یو ہیو ٹو گیو سم ٹائم ٹو یور ہارٹ. اس کو بریک دیں اور کنٹمپلیٹ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن اسٹرانگ کرتے ہوئے نا کہ اے اللہ آپ نے مجھے بچانا ہے اور آپ ہی میرے مالک ہیں, اگر آپ میرے ساتھ ہیں then I don't care about anyone else. تو this is آج تک دیکھیں کہ کسی شخص نے خاموشی پہ کوئی نہیں پچھتایا آج تک. نیور ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ کوئی انسان خاموشی پہ پچھتایا کہ یار میں کیوں. ہمیشہ انسان بولنے پہ پچھتاتا ہے. اور مارک ٹوین نے بھی کہا تھا نا کہ نیور ڈیبیٹ ود این ایڈیٹ بیکاز ہی ول برنگ یو ڈریگ یو ڈاؤن ٹو ہز لیول اینڈ بیٹ یو ود ایکسپیرینس. ٹھیک ہے, سو ہمیں نہیں پتا کہ اگلا بندہ کس انٹلیکٹ لیول پہ ہے. تو انشاءاللہ خیر کی بات پہنچائیں, دعوت کام کریں, بٹ یہ فیس بک اور ان سب چیزوں پہ اور اصل علم کو نا ہدف بنائیں کہ میں نے اپنی لائف کو, میں نے اپنے اللہ سے تعلق کو امپروو کرنا ہے, میں نے اپنے گناہوں سے بچنا ہے, اینڈ اڈاپٹ دس بیوٹی آف سائلنس انشاءاللہ تعالیٰ. اسپیشلی اس منتھ میں آئی تھنک دس از دا بیسٹ ٹائم بیکاز جتنا آپ سائلنس ہوں گے لوگوں کے ساتھ ویسے ہی تھوڑا کم اٹھے بیٹھے اور اپنے پرائیویٹ ٹائم اللہ تعالیٰ کے ساتھ میکسیمم گزاریں. آئی تھنک دیٹ ول بینیفٹ.